السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں درزی کے گھر مہمان آیا تو درزی کی بیوی نے مہمان کے لیے مچھلی پکائی۔ مہمان نے جیسے ہی کھانا شروع کیا تو مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنس گیا اور سانس بند ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ایک درزی اپنی دکان پر بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ باہر ایک گانے والے کی آواز سنی۔ درزی سریلی آواز کا دیوانہ تھا، اس نے کپڑوں کی سلائی روک لی اور دکان سے باہر آیا، گانے والے کے پاس گیا اور اسے منت کر کے اپنی دکان میں لے آیا۔ درزی نے گانے والے سے کہا کہ آج رات آپ ہمارے گھر مہمان کے طور پر ٹھہریں گے، اگر آپ نے ہماری یہ خواہش پوری کر دی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ درزی کچھ دیر خاموش رہا اور پھر ان کی دعوت قبول کر لی۔ اتفاق سے درزی کی بیوی کو بھی سریلی آواز بہت پسند تھی۔ جب مہمان ان کے گھر آیا تو درزی کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ دونوں میاں بیوی نے گائک سے درخواست کی کہ اپنی سریلی آواز سے ہمیں لطف اندوز ہونے کا موقع دیجیے۔ گائک نے گانا شروع کیا تو دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے اور اسے خوب داد دی۔ رات کے کھانے میں درزی کی بیوی نے مہمان گائک کے لیے مچھلی بنائی۔ تینوں مزے سے مچھلی کھا رہے تھے کہ گائک کے گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس گیا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے پانی مانگا مگر پانی پینے کے باوجود کانٹا نہ نکل سکا۔ اس کا سانس بند ہونے لگا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ درزی نے جب یہ حادثہ دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کے دماغ میں ترکیب آئی، اس نے اپنی بیوی کی مدد سے گائک کی لاش کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور ایک مشہور حکیم کی دکان کے سامنے دیوار کے ساتھ لاش کو ٹیک لگا کر بھاگ گیا۔ فجر کی نماز کے بعد حکیم دواخانے تشریف لائے تو سمجھا کوئی چور کھڑا ہے اور میری قیمتی ادویات چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ حکیم نے اس کے سر پر زور سے ڈنڈا مارا تو لاش نیچے گر گئی۔ حکیم نے گائک کی نبض چیک کی تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ حکیم خوفزدہ ہو گیا کہ میرے ڈنڈا مارنے سے آدمی مر چکا ہے۔ حکیم نے لاش اٹھائی اور صبح کے اندھیرے میں اس لاش کو بادشاہ کے ایک درباری کے گھر کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا کر دیا اور چپکے سے وہاں سے نکل گیا۔ درباری نے یہ سمجھا کہ کوئی شخص کھڑکی سے میری بیوی کو جھانک رہا ہے، اسے بہت غصہ آیا۔ درباری نے ایک پتھر اٹھایا اور گائک کو دے مارا تو گائک کی لاش زمین پر گر پڑی۔ درباری ڈر گیا کہ میرے پتھر مارنے کی وجہ سے بیچارہ آدمی مر گیا۔ درباری نے لاش اٹھائی اور بازار کے درمیان ایک سونار کی دکان کے دروازے کے ساتھ لاش کو کھڑا کر دیا۔ سونار جب دکان پر آیا تو سمجھا کوئی چور میرا سونا چوری کرنے کی قصد سے آیا ہے۔ اس نے پیچھے جا کر گائک کے گلے میں رسی ڈال دی اور جب محسوس کیا کہ چور کوئی حرکت نہیں کر رہا تو گلے سے رسی نکال لی اور لاش نیچے گر پڑی۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہوا جبکہ انہوں نے دیکھا کہ سونار کے ہاتھ میں رسی ہے جبکہ سامنے لاش پڑی ہے۔ لوگ سونار کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے آئے اور کہا کہ اس نے آدمی کی جان لی ہے۔ تمام گواہوں کے ثبوت ملنے پر قاضی نے سونار کو پھانسی کی سزا سنا دی اور کہا کہ فلاں چوک پر سونار کو عوام کے سامنے پھانسی دے دی جائے گی۔ شہر کے تمام لوگ اس چوک پر جمع ہو گئے اور جب سونار کو پھانسی دی جا رہی تھی تب عوام کی بھیڑ میں سے درباری بادشاہ اور قاضی کے سامنے آیا اور کہا کہ سونار بے گناہ ہے، میں نے ہی اس کے سر پر پتھر مارا تھا، اصل مجرم میں ہوں، سونار نہیں۔ قاضی درباری کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ حکیم سامنے آیا اور کہا قاضی صاحب درباری بے گناہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں ہی اس شخص کا قاتل ہوں، میں نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اور لاش کو درباری کے گھر کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اچانک درزی سامنے آیا اور کہا قاضی صاحب حکیم بے گناہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ہی حکیم کے دواخانے کے ساتھ اس کی لاش کو کھڑا کیا تھا۔ قاضی نے جب یہ سنا تو حیران ہوا کہ مقتول ایک ہی ہے جبکہ قتل کا اعتراف کرنے والے 4 لوگ ہیں، تو اس نے بادشاہ سے رجوع کیا کہ اب سزا کسے دی جائے گی کیونکہ چاروں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم نے اسے مارا تھا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان چاروں کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ درزی نے جب یہ سنا تو بادشاہ سے التجا کی کہ ان تینوں کو آپ سزا مت دیں اور مجھے اکیلے کو ہی 4 مرتبہ پھانسی دے دیں کیونکہ میری وجہ سے اس گائک کی جان گئی ہے۔ میں اور میری بیوی نے اسے گھر پر مہمان ٹھہرایا تھا، رات کو مچھلی کھائی تو اس گائک کے گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس گیا اور سانس بند ہونے کی وجہ سے یہ مر گیا۔ یہ ایک حادثہ تھا جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا مگر میری غلطی یہ تھی کہ میں گھبرا گیا اور حقیقت کو چھپانے کے لیے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ بادشاہ نے شاہی حکیم کو بلایا جس نے یہ تصدیق
की कि गले में कांटा फंसने से ही मौत हुई है। बादशाह ने दर्जी को माफ कर दिया और लाश को कब्रिस्तान में दफनाने का हुक्म दिया। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने कमेंट्स में राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।